اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، توجہ کے خواہاں ہیں، توجہ کی درخواست ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع سے یہ بات کہی ہے، مطلب پروگرام کے شروع میں ہی، کہ آج جو ہے ہم کچھ نہ کچھ بات اس حوالے سے ضرور کریں گے، کیونکہ مجبوری ہو گئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا نام لے کر کے کوئی بات ہو، ہمیشہ ہم نے پردہ رکھنے کا کوشش کیا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بنا نام لیے ہوئے ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بات جوابی طور پر نہیں پہنچ سکتی ہے ان لوگوں کے پاس جب تک ہم اس کا کلیئرنس نہیں کر دیں۔ لہذا اس بات کو آج ہم کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ لوگ بھی بغور سے سماعت فرمائیے، بغور سنیے، بغور سمجھیے، غور فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو وہ طاقت اور استقلال اور وہ ضبط اور وہ صلاحیت اور وہ روحانی طاقت عطا ہو کہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی بات کہہ سکیں، مطلب صحیح بات رکھ سکیں۔ اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارا کام میرے لیے آسان کر دے، اور ہمارے زبان میں جو ہے زبان کو کھول دے، مطلب آسانی سے ہم اپنی بات آپ تلک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مسلسل سالوں سے نوادہ میں یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا حضرت، آپ سب بھی، آپ ہمارے سب سرپرست ہیں، سب کے موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ قریبی لوگ ہیں، کچھ سرپرست لوگ بھی ہیں، کچھ دوسرے سلاسل کے لوگ بھی ہیں، بالخصوص جناب مستقیم وارثی صاحب ناظم اعلیٰ مرکز افضلیہ، اور جناب احسانی صاحب ہیں، تو عباس احسانی صاحب قادری انصار نگر نوادہ، نسیم قادری صاحب ناردی گنج نوادہ، جسیم قادری صاحب فتح پور نوادہ، اور آپ ہیں جناب رشید قادری صاحب پکری برامہ، اور دیگر تمام ہمارے بزرگ بھائی بہن اور دوست جو ہم کو سن رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے کچھ نظریاتی اختلاف ہم لوگوں کے بیچ چلا آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کے بیچ سے مراد ہمارے اور ہمارے چھوٹے برادر جناب اعجاز علوی صاحب کے درمیان۔ اس بات کو آج رکھنا مجھے مجبوری ہو گئی ہے، چونکہ کچھ باتیں ایسی آ گئی، شدت پکڑ چکی ہے کہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، ورنہ دادا کے سامنے ہم کو شرمندہ ہونا پڑے گا کل قیامت کے میدان میں، کہ تم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، وہ بھاگا پھرتا تھا اور تم خاموش سے بیٹھا تھا، تم اس کو بتا سکتا تھا۔ تو اکیلے میں بات بہت ہوئی، مجلسوں میں بات بہت ہوئی، والد صاحب سے پچھلے بار ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تم یوٹیوب سے دے سکتے ہو، اس بات کی اجازت ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ سارے سوالات کو ہم کو آپ لکھ کے بھیجیے، وہ کیا کیا کہتا ہے اور آپ کیا کیا کہتے ہیں، جو نظریاتی اختلاف ہے جہاں تک ممکن ہو ہم اس پر جیرا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ لوگ لکھ کے بھیجتے بھی نہیں ہیں۔ وہ جو ہے دوسروں کے ذریعے اور دوسروں کے پاس بیٹھ کر کے بہت ساری باتیں جو ہے ان کے جو دل دماغ میں چلتا ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی میں سے کچھ باتیں ہم نے جو ہے مطلب نقل کیا اور نوٹ کرنے اور نوٹس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کیا باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اور کن کن چیزوں سے اختلاف اور انحراف رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ باتیں جو ہے جب جمع کی تو ہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی جو ہے ساری جو تعلیمات ہیں، پہلے تو کچھ مختلف تھیں دوسرے حوالے سے، لیکن پچھلے چند مہینوں اور سالوں سے ساری تعلیمات جو ہے وہ محور کر رہی ہے عقیدہ گوہر شاہی پر، عقیدہ گوہر شاہی پر۔ ان کی سارے خیالات اور سارے مزاج جو ہے عقیدہ گوہر شاہی سے میل کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، تو جب ایسی بات تھی تو شروع سے آپ تو دوسرے حساب سے چل رہے تھے۔ 3 سال 4 سال پہلے سے جو ہمارا نظریاتی اختلاف آپ سے تھا تو وہ تو اس لحاظ سے نہیں تھا، وہ تو سجادگی کو لے کر کے تھا، وہ خلافت کو لے کر کے تھا، وہ خانقاہ کو لے کر کے تھا،
اور کچھ دوسرے عقیدے بھی تھے, کچھ دوسری جو باتیں تھیں وہ ہم لوگ پہلے بھی چرچا کر چکے ہیں. کامل پیر کامل اور اجازت و خلافت سے تعلق کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے چلتا رہا. لیکن یہ کیا کہ ہر سال آپ کا عقیدہ ہی بدل جاتا ہے. 2020 میں آپ جب بات کرتے تھے تو اس وقت آپ سجادگی کی بات کرتے تھے, کامل پیر کامل اور کامل کی بات کرتے تھے, ٹھیک ہے. 2021 میں آپ نے بات کیا تو آپ کی نوعیت بدل گئی, آپ کے نظریات کے نوعیت بدل گئے, آپ دوسری باتیں کرنے لگے. 2022 میں آپ تیسری باتیں کرنے لگے, 2023 میں اور 24 میں پھر چوتھی باتیں کرنے لگے. مطلب صبح میں آپ کے عقیدے کچھ ہوتے ہیں, شام میں آپ کے عقیدے کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو ہوتے ہواتے ہم نے جو ہے ہمیشہ اس کا دفاع کیا, ہمیشہ دفاع کرتے رہے. بالکل جب نہیں پٹا, نہیں بنا, تب ہم نے جو ہے جدائی کی راہ اختیار کی. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ مجلسیں وہاں چلتی, ان لوگوں نے اپنی مجلسیں وہاں شروع کی دترول شریف میں, اور ہم نے اپنی مجلسیں نوادہ میں شروع کی. پہلے تو ساتھ ہی چلتا تھا سب, لیکن نظریاتی اختلاف ہونے کی وجہ سے مجلسیں الگ ہو گئی. اب پچھلے سال سے یہ کیا ہوا ہے کہ ہماری مجلسیں تو دن دنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے, اجلاس پر اجلاس اور ماہانہ سب کچھ ہو رہا, لیکن آپ کی مجلسیں جو ہے بورتی جا رہی ہیں, بریک ہوتے جا رہی ہے. تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ کچھ اور نہیں تھا, وہ اندر سے کچھ تھے اور باہر سے کچھ تھے. تو کھل کر کے اب سامنے آنے لگے کہ بھائی ہم تو بھائی عقیدہ گوہر شاہی کو فالو کرتے ہیں, اور عقیدہ کیا ہے تو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. حالانکہ ہم بالکل نہیں الٹنا چاہتے تھے ان باتوں کو, چونکہ بہت سارے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن ہم ادب کے دائرے میں ہم اپنی باتیں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے خانقاہ پر اور اپنے خانقاہ کے لوگوں کو یہ بات پہنچا سکیں. پہلی بات ملحوظ خاطر رکھیے, ہم کسی دوسرے کو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. ہم اپنے خانوادے سے جو لوگ بدک رہے ہیں, ہمارے خانقاہ سے جو لوگ بدک گئے, ان تک یہ بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ شاید میری باتوں سے کچھ اصلاح ان کی ہو جائے. ورنہ کسی کی مذمت کرنا ہمارا کوئی مقصد اور موٹو نہیں ہے, اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے. جب ہم نے غور کیا, پتہ چلا تو ان کی باتوں سے کھل کر کے سامنے آ گیا کہ وہ لوگ عقیدہ گوہر شاہی سے اتفاق رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں. صرف ہم پر نہیں بلکہ ہر سلاسل سے وہ لوگ الجھ جاتے ہیں. قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, وارثیہ, مجیبیہ, فردوسیہ, سب سے کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس کے لیے ان لوگوں کا انحراف اور اختلاف نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اس کے نظر میں کیا ہے ہم ابھی بات کریں گے, ان لوگوں کے نظریے میں کیا ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیں گے کہ کس طرح کا فتنہ کا جو ہے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے بہت ہلکے میں اس چیز کو لے رہے ہیں, اور ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہم دوسرے سنتے تھے کہ دوسرے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, بھائی تو کیا کرنا, چلیے دوسرے کو کیا کرنا ہے. لیکن جب یہ پوائزن ہمارے گھر میں گھس گیا تو ہم کو مجبوراً منہ کھولنا پڑ رہا ہے. یہ پوائزن جب ہمارے گھر میں گھس گیا تو ہم کو منہ کھولنا پڑ رہا ہے, اور اس لیے کھولنا پڑ رہا ہے کہ ہم دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جانب سے ایک نمائندے کی حیثیت سے کچھ کہنے کی ہم کو صلاحیت ہے, اور ہم کو اس کا حق ہے. ہم کو کچھ بات کرنے کا حق ہے, اور ہم بات کریں گے. کسی کو برا بھی لگے تو لگا کرے, ہم کیا کر سکتے ہیں. عقیدہ گوہر شاہی کے بارے میں ہم نے پچھلے 2-3-4 مہینہ پہلے ہم نے اپنے گروپ میں بھی کچھ باتیں چھیڑی تھی تاکہ کچھ اس کا تذکرہ ہو. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے گروپ میں 400 500 600 لوگ تھے, زیادہ تر لوگوں نے جو ہے خف لسان استعمال کیا. خف لسان سمجھ رہے ہیں, خاموشی اختیار کی, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں خود فالو کرتے ہیں الرا ٹی وی کو, خود دیکھتے ہیں, اور یونس الگوہر صاحب کو جو ہے سنتے بھی ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے کچھ بولنے سے بچنا چاہا. ارے بھائی تو ٹھیک ہے, ارے آپ بولیے نا, جو اچھا لگے وہی بولیے. لیکن کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے یہ ہو گیا ہے, دہشت ہو گیا ہے, ڈر ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں دماغ میں گھسی ہوئی ہے کہ ان کے خلاف بولنے میں ڈرتے ہیں. ارے ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو سچ آپ کو محسوس ہوتا ہے وہی بولیے. جو آپ کے پیر نے آپ کو تعلیم دیا وہی بولیے. اپنے پیر کی تعلیم کو بولنے میں آپ کو ڈر کیسا؟ یہ کیا طریقہ ہوا صاحب کہ بھائی ہم بولیں گے تو لوگ برا کہیں گے, کوئی برا مان جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, تو پتہ نہیں ہم کو گروپ میں رہنے کے لیے ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہم نے اب تک یہی دیکھا کہ ان کے چاہنے والے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں, عقیدہ گوہر شاہی کو
گوھر شاہی کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بلکہ ایک بہت تعداد میں کثیر لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ان کو فالو تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھیے میری بات، ان کو سنتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کو نہیں اڈیپٹ کرتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو کوئی کسی کی بات نہیں، آپ ہم کو سنیے، ہمارے عقیدے کو فالو مت کیجیے، کون منع کرتا ہے؟ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری اچھی باتیں آپ سنیے نا بھائی، ہم جو بات ایسی کہتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا آپ مت مانیے اس کو۔ اسی طریقے سے ان کے بھی چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو سنتے ہیں، بہت سی باتیں ان کی مانتے ہیں، بہت سی باتیں ان کی نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم کو تو نہ تو جناب گوھر شاہی صاحب سے کوئی بات ہے، مسئلہ ہے، نہ یونس صاحب سے کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ تو ان سے نہیں ہے نا، مسئلہ ہم کو تو اپنے سے ہے، مسئلہ ہم کو تو کہ ہوا غیروں کے غلامی پہ رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے غیروں سے نہیں ہے۔ تو کہ ہوا غیروں کی غلامی پہ رضامند، مجھ کو تو گل تجھ سے ہے غیروں سے نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے کیسے اس عقیدے کو اڈیپٹ کر لیے؟ کیا آپ کے پیر نے، کیا ہمارے پیر سرکار امام ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تعلیم آپ کو نہیں دی تھی؟ کیا آپ کو تنبیہ نہیں کی تھی؟ کیا